ماشاءاللہ ارے ہمارا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے تو زمانہ حسین کا آ رہے صلی وسلم علی رسوله النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے کمالات کا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرو کہ دل کے اندر ادب رسول کو پیدا کر لو۔ وقت بہت مختصر ہے، آیت کے دوسرے حصے پر ایک دو نکات عرض کر کے رخصت چاہتا ہوں۔ یہاں تین چیزوں کا ذکر کیا، ایمان کا، ادب رسول کا اور تسبیح کا۔ ایمان کا ذکر پہلے کیا، ادب رسول کا ذکر بعد میں کیا، اور خدا نے اپنی عبادت کا ذکر سب سے آخر میں کیا۔ دل یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا، عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ پاک اپنی عبادت کے ذکر کو اپنے محبوب کے تعظیم و توقیر سے مقدم رکھتے، اللہ نے اپنی عبادت کے ذکر کو مؤخر رکھا، یار کے ادب کے ذکر کو مقدم رکھا، اور دنیا کو بتا دیا سجدے قبول ہی میرے یار کے ادب سے ہوتے ہیں، اور ایمان کاملی مصطفیٰ کے ادب سے ہوتا ہے۔ یاروں کہا، یہاں یہ نہیں فرما کہ عزبو ہو کہ تم تعظیم کرو، کہا وَتُعَزِّرُو ہو وَتُوَقِّرُو ہو۔ ارے تعظیم میں اور تعظیم میں فرق ہے۔ تعظیم کہتے ہیں کسی کی تعظیم کرنا مگر حد کے دائرہ کے اندر کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرما میری نشانیوں کی تعظیم کرنا، حد میں رہ کر کرنا، صفا و مروہ کی تعظیم کرنا، حد میں رہ کر کرنا، حتیم کعبہ کی تعظیم کرنا، حد میں رہ کر کرنا، مینا اور مزدلفہ کی تعظیم کرنا، حد میں رہ کر کرنا، حجر اسود کی تعظیم کرنا، حد میں رہ کر کرنا، خود بیت اللہ کی تعظیم کرنا، حد میں رہ کر کرنا۔ مگر جب مصطفیٰ کی تعظیم کی باری آئی ہے تو کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، باقی ساری تعظیم میں حد کو قائم رکھ دینا، مگر جب مصطفیٰ کی تعظیم کی باری آئے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مفتی اعظم پاکستان۔ حدوں کو نہ دیکھتے رہنا، حد سے بڑھ کر میرے یار کی تعظیم کر دینا۔ یارو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایمان قبول کیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ بابا کو پتہ چلا نام ابو قحافہ ہے، اس وقت مسلمان نہیں تھا، کہنے لگے تو مسلمان ہو گیا۔ صدیق اکبر نے اپنا سینہ تان کے کہا خدا کی قسم جب سے حضور کے چہرے کو دیکھا دل نے گواہی دی یہ چہرہ ہو سکتا ہے تو خدا کے رسول کا چہرہ ہو سکتا ہے، میں تو حضور پر ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو
ابو قحافہ نے کیا کیا؟ رد عمل کے طور پر رسول اللہ کو گالی دی۔ جب صدیق اکبر کے والد نے رسول اللہ کو گالی دی، دو ہی راستے ہو سکتے تھے نا، کہ چھوڑ دیتے کہ ابھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، یا بزرگ ہے چھوڑ دیتے۔ صدیق اکبر کا ایمان دیکھو، فَسَقَّهُ ابو بکر سَقَّةً، صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، بڑے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں، فَسَقَطَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ، بڑھا والد منہ کے بل گرتا ہے، خون سے خون کی لاٹ جاری ہوتی ہے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا، اس نے آپ کو گالی دی، میں نے نہیں دیکھا، خون کا رشتہ ہے، میرے آقا کائنات کے سارے خون کے رشتے ایک طرف ہیں، آپ کی عزت کا رشتہ ایک طرف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مفتی اعظم پاکستان۔ اللہ اکبر، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا شوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا سامل مٹھڑا شام سلونا، من موہن جانا نے جان بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میری شان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف سے قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان۔ سبحان اللہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید۔ حضرت اللہ اکبر، میرے کریمہ کا ادب دیکھیے، حضرت خالد بن ولید ہے، رسول اللہ کا سچا عاشق ہے، ختم نبوت کی جنگ لڑ رہا ہے، اتنے میں یہ پہلی جنگ ہے، آگے بڑھتے ہیں، پسپا ہوتے ہیں، 3 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، خبر اللہ اکبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی کہ پہلی جنگ ہے، خالد بن ولید شکست کے قریب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات خواب میں تشریف لائے ہیں صحابی کو، فرما دوسرے دن جانا، میرے خالد کی مدد کے لیے پہنچنا۔ خالد بن ولید کی مدد کے لیے صحابی راستے کے اندر ہے، کہتا ہے مجھ سے آگے گھڑ سوار ہے، چہرے پہ نقاب ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو بجلی کی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے؟ دل میں خیال پیدا ہوا جیسے میدان بدر میں فرشتے تھے، یہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا کون؟ اندر سے عورت کی آواز آئی، نسوانی آواز آئی۔ میں نے کہا بی بی تو کون ہے؟ کہنے لگی میں خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، رات میں گھر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے خبر ملی کہ میرا سرتاج شکست کے قریب ہے، میں نے ساری رات جاگ کر گزاری ہے، رو کے گزاری ہے، دعائیں کرتی رہی۔ اچانک ذہن میں خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں خالد بن ولید وہ ٹوپی تو گھر میں نہیں بھول گیا جس ٹوپی میں رسول اللہ کا منہ مبارک سی رکھا تھا۔ میں ساری رات اللہ اکبر، ساری رات روتی رہی حتیٰ کہ ٹوپی مل گئی۔ اب میرا ایمان یہ ہے کہ جب تک خالد بن ولید ٹوپی کو نہیں پہنے گا اسے فتح نہیں ملے گی۔ یارو ادب رسول کا عالم دیکھو، عشق رسول کا عالم دیکھو، جن عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا، 100 وجد کنو لکھال کنو، احد دیو ہے احمدیو ہے، میم دیولے دلڑی موہے، دھیان فرید رکھی ہر آن، عشق اسادہ دین ایمان۔ حضرت سہیب ہے، مکہ المکرمہ میں رہتا ہے، حضور مدینہ کی طرف ہجرت فرما چکے ہیں۔ حضرت سیدنا سہیب مکہ سے مدینہ کی طرف آنا چاہتا ہے، کیوں آنا چاہتا ہے؟ پیر فرید کہتے ہیں من ڈٹھم مدینہ آلی جت کون مکان دوالی ہے، دھرتی اے بو خالی پیا نور رسالت چھکے آ پہنچو مدینہ مکے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت سہیب حضور کے مدینے جانا چاہتا ہے، مدینے کون نہیں جانا چاہتا؟ میرے مسلک کا امام ہے، 75 علوم پہ حاوی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے۔ جب مدینے آیا ہے حضور کی جالی پاک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے جالی پاک کا پردہ ہٹاؤ نا، ایک بار چہرے کا دیدار کرواؤ نا۔ جب دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے اعلیٰ حضرت مدینہ کی گلیوں میں رو کے کہتا ہے وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں،
تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ پیر فرید بھی رو رو کے کہنے لگا کئیس طبیب تمامن سے پڑیاں چھول پلامن، من دل دا بھید نہ پامن، وہ بے فرق نہیں ہے دل دا، کیا حال سنو دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، دل پرم نگر تو تانگے جتھا پینے سخت سڑانگے، نہ رہا فرید نہ لانگے، اے بند بہو مشکل دا، کیا حال سنو دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ جامی کی روح بھی تڑپ تڑپ کے کہتی ہے دلو جاں فدائے تو اے کچھ کلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ دلو جاں فدائے تو سوئے ماں غریباں نگاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے، یا سپاہی ڈا آوس مارڑے کول، ایک لکھنے دی دو لکھنے ساں، ایک واری چابول، قبولیت کے لمحے ہیں میرے آقا، آپ کے غلاموں کے دل کی توجہ، روح کی توجہ، آنکھوں کی توجہ آپ کے مدینے کی طرف ہے۔ ہر کوئی مدینے آنا چاہتا ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہے۔ مل ماہی میں ماندیاں، پیر فرید رو رو کے کہتا ہے مل ماہی میں ماندیاں، ادھر جامی کہتا ہے تو سوئے من گزر آری، من مسکین زناداری، فدائے نقش نالے کنم جا یا رسول اللہ، ہاں تنم فرسود جا پارا، زہجرہ یا رسول اللہ، دلم پر درد آوارا، زعشیاں یا رسول اللہ، تو سوئے من گزر آری، من مسکین زناداری، فدائے نقش نالے کنم جا یا رسول اللہ۔ مولانا روم رو رو کے کہتا ہے یک شب تورا مہمان کنم تا جانو دل قربان، یک شب تورا مہمان کنم تا جانو دل قربان کنم، جائے تو در چشمہ کنم، ہما کنم ہمی کنم، کسیرہ نباشت ای خبر تو پیر فرید کہتا ہے، تو نے لگن دھکے دھکے اکھول ولیو دھکے، پیر فرید کہتا ہے تو نے دھکڑے دوڑے کھانگڑیاں، تینے نام تو مفت بھی کھانگڑیاں، تینے باندیاں دی میں باندڑیاں، تینے درد کتیاں نام عطا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں تینے درد کتیاں نال پتلی بند ہونے کو جا رہی ہو۔ جامی چاہتا یہ ہے موت بعد میں آئے، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار پہلے نصیب ہو جائے۔ اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کے حال کی لطف و کرم فرمائے۔ میں انتہائی معذرت نبینا ماں کی خدمت کرتا ہے، جب رات کا وقت ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے خواجہ سے کرنی اپنی والدہ سے، ماں تھوڑی دیر مہلت تو دو، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی مدینے چلا گیا، پیچھے میری موت کا وقت آ گیا، جنازہ کون پڑھائے گا، قبر کی موری کو کون بند کرے گا۔ ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے، سینے میں عشق رسول کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوتا۔ 15 سال گزر گئے، ہر رات قرن کی گلیوں میں چلے جاتے، مکہ سے آنے والے ایک تاجر کو بٹھا کر کہتے یار بتا تو صحیح حضور کی آنکھیں کیسی، حضور کا چہرہ کیسا ہے، سرکار کی زلفیں کیسی ہیں، تتی تھی جو گن جو دھار پھرا، ہند سندھ پنجاب مار پھرا، سن بہر شہر بازار پھرا، متیار ملم کہیں سانک سبب۔ 15 سال کا عرصہ گزر گیا، نابینا ماں نے بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ماں کی دھار نکل گئی، کیا ماجرا ہے، گوشت غائب ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا
چکا ہے یار فرید میں جالیو جی میں جلیا کو تو کیا ماجرا ہو گیا ہے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ڈھولن تیری سکتے ڈھولن تیری سکتے رہے تاگا گھڑیا چاہی بہو کھپ کھپ کرن آہی بہو تب تب اٹھن تاہی بہو ماہی پنن دلی لٹی دل لٹ کے گیا راہی پٹھی گزری فرید آخر عمر آئی ندل ورنی خبر تت عشق بہو گزرے اسے یو کہر نہ پیش آئیو سے جان جگر تن پارے پارے سینہ محض نویران سڑگیم جلگیم مرگیم کھپگیم یار فرید نہ آیا کیا ماجرا ہو گیا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہو خواجہ ویسے کرنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پیر فرید نے ترجمانی کی ہے نی اولا اکھالا نی اولا اکھالا سکھ پل پل دی مار مجھائیوں ہاں اللہ اکبر کہنے لگے کبھی مولویوں کے در پہ جاتا ہوں کبھی پیروں کے در پہ جاتا ہوں کبھی محفلیں سجاتا ہوں کبھی اللہ اکبر اسٹیج کو سجاتا ہوں کبھی جھولیاں پھیلاتا ہوں کبھی آنسو بہاتا ہوں کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا ہوں کیڑا وقت ملنا ہو سی ڈھول نشا دے کیڑا وقت ملندا ہو سی ڈھول نشا دے ویڑے ہو سی رنج ہجر دے سخت ستائیوں اکھیاں رومن دل کو رلاوے دلڑی جھکدی تم تڑپاوے رات نہاں آرام نہ آوے ڈکڈو ہاک دیوار اٹھائیوں ملسن یار فرید کلاہی ملسن یار فرید کلاہی جب میرے پیر فرید کو یاد مل جاتا ہے تو پھر کہہ اٹھتا ہے وہ خلقت مجھے دی گول ہے ہر دم فرید جا چڑھواؤں مدینہ لسے کوٹ مٹھن بیت اللہ حضور کے مدینے آیا ہے دروازے کو دستک دی ہے اندر سے آواز آئی کون کہنے لگے گدڑی پہننے والا فقیر بکریاں چلانے والا چھیڑو یمن سے آنے والا غلام اویسے کرنے سے آئے ہو 15 سال کا انتظار کیا ہے حضور کے دیدار کے لیے ایک جھلک تو دکھا دو نا آواز آئی جس ہستی کے لیے تو آیا تھا 3 دن بیت گئے حضور مدینہ کے باہر چلے گئے